غزہ اور فلسطین کے اندر جو غریب مسلمانوں پہ پانی بند کر رہے ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں، جو ان پہ کھانا بند کر رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اور پاکستان میں جو غریب اور یتیم کا مال کھا گیا یہ بھی بڑا ظالم ہے، یہ بھی ظلم کرنے والا ہے۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر فصلیں تیار ہو گئی ہیں، گندم ماشاءاللہ خوب تیار ہو گئی ہیں، لوگ گاڑیاں بھر بھر کے گھروں میں لے جائیں گے، ہر ایک آدمی خوش ہو رہا ہے، میرے اتنی بوریاں ہو گئی ہیں، اتنے من میرے ہو گئے ہیں گندم کے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، اے گندم کی گاڑیاں بھر بھر کے گھروں کو لے جانے والوں، دھیان کرنا یہ ساری گندم تیری نہیں ہے، اس میں غریب کا حق بھی ہے، اس کے اندر یتیم کا حصہ بھی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ بارشیں برسائیں، جس اللہ تعالیٰ نے فصلیں تیار کی، جس اللہ تعالیٰ نے یہ سارا تجھے رزق دیا، آتو حقہ یوم حصادی، اگر عشر نہیں نکالے گا، اگر رب کا حصہ نہیں نکالے گا تو ظالم ہے، تو ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو میرے نام پر خرچ کرو، جو زمین سے فصلیں نکالی ہیں ان فصلوں میں سے بھی میرے نام پر خرچ کرو۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ سوال کرتے ہیں افرأیتم ما تزرعون افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اے غلے کی بوریاں بھر کے گھروں کو لے جانے والے زمینداروں، ایک سوال کا جواب تو دے دو نا، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یہ فصلیں تم نے تیار کی ہیں یا میں اللہ تیار کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر تیری کھڑی فصل کو میں اللہ برباد کر دیتا سوائے باتیں کرنے کی تم کیا کر سکتے تھے؟ پھر یوں کہتے انا لمغرمون بل نحن محرومون، کہتے بڑا نقصان ہو گیا جی، بادشاہ بیج کے پیسے بھی نہیں بچے، کھاد کے پیسے نہیں بچے، اور جی ٹریکٹر والے کو مزدوری دینی تھی وہ بھی نہیں بچا۔ اللہ کریم کہتے ہیں تیرے ایک ایک دانے کی حفاظت کرنے والا اللہ کریم ہے، اس اللہ کا حصہ بھی نکال، اللہ کے نام پہ عشر بھی نکال۔ اگر تیری بارانی زمین ہے 10واں حصہ اللہ کے نام پر تو نے نکالنا پڑے گا، نہری زمین ہے یا کنویں کے ذریعے تو نے پانی دیا، ٹیوب ویل کے ذریعے تو نے پانی دیا، 20واں حصہ اللہ کے نام پر نکالنا ہے۔ 19 بوریاں گھر لے جا، 20ویں اگر گھر لے کر گیا تو ظالم ہوگا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، بارانی زمین میں 10ویں بوری 10واں من غریبوں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، لاوارثوں کا حصہ ہے، اللہ کے نام پہ دینا یہ رب کا حق ہے۔ اگر تو اس کو بھی گھر لے کر کے گیا یقیناً تو ظلم کرنے والا ہے، یقیناً تو زیادتی کرنے والا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم زمینداروں سے ایک اور سوال بھی کرتے ہیں سورہ عبس میں، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے زمیندار جی چلو چنگا ہوا جی سال کا کھانا جمع ہو گیا، سال کا غلہ اکٹھا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
یہ جو طعام، یہ جو اناج گھر میں لے کر جا رہا ہے، ذرا رک جا اور ایک سوال کا جواب دیتا ہوا جا، کیسے تیار ہوا، کیسے غلہ بن گیا، کیسے تیری بوریاں بھری گئی اور تو گھر لے کر جا رہا ہے؟ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ اللہ کہتا ہے یہ بتا بارشیں کس نے برسائی ہیں، یہ بتا زمین کا سینہ کس نے چیرا ہے، یہ بتا اس سے کومپل کس نے باہر نکالی ہے، پھر اس کو فصل لہاتا کھیت کس نے تیار کیا، اس میں سے پھل اور اناج کس نے اگائے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کریم ہے، تم اللہ کا حق کیوں مار رہا ہے؟ تم اللہ کا حق کیوں نہیں نکال رہا؟ عشر اس سے کیوں نہیں نکال رہا؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور زبردست انداز میں کہا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ اقبال کہتے ہیں تو دانے پھینک کر کے آ گیا تھا، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کا رخ سیدھا ہے کہ الٹا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو اناج پھینک کے آ گیا تھا، گھر کے اندر محفوظ دانے پڑے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے مٹی کے اندر رول کر آ گیا، پھر ان کے رخ کو سیدھا کرنے والا کون ہے؟ پھر بادلوں کو اللہ کریم نے تیار کیا، کیسے تیار کیا؟ سورج کی تپش آئی، سورج کی کرنیں آئیں، سمندر کے اوپر پڑی، ان کرنوں کو اللہ نے کہا پانی کے ڈول بھر کر چلی جاؤ اوپر، وہ اوپر چلی گئی اور جمع ہوتی گئی، تہ بتہ بادل تیار ہو گئے، پھر وہاں فلٹر لگا کے ان کو صاف کیا، پھر بوند بوند کر کے برسانے والا کون ہے؟ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، ایک ایک قطرہ کر کے بارش کو اللہ تعالیٰ نے برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کا سینہ چیرنے والا کون ہے؟ اس سے فصلیں اگانے والا کون ہے؟ پھر لہلاتے کھیت ہے، تو کہتا ہے یہ میری گندم ہے، یہ کھیت باجرے کا میرا کھڑا ہوا ہے، یہ فلاں چیز میری کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر اس کو فصلیں بنانے والا تیرا اللہ کریم ہے، پھر اس کے اندر خوشے لگائے، سٹے لگائے، دانوں کے ساتھ ان کو بھرا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، گندم کا خوشہ جیب بھر کے آیا ہوا ہے، ایک دانہ زمین کے اندر گیا تھا، آج 100 لے کر کے آیا ہوا ہے، بتا یہ کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ ہی کرنے والا ہے پھر کتنا ظلم ہے۔ اللہ کے نام کا حصہ تجھے بھول جاتا ہے، ٹریکٹر والے کے پیسے بھی تجھے یاد ہیں، کھاد والے کے پیسے بھی تجھے یاد ہیں، اور مزدوروں کی اجرت بھی تجھے یاد ہے، اپنے بچوں کا بھی تجھے دھیان ہے، لیکن جس اللہ تعالیٰ نے یہ فصل تیار کی ہے اس کا حصہ تو بھول گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو عشر کے دانے
گھر لے کر گیا غریب کو نہ دیا، اس نے اللہ کی حد کو توڑ دیا۔ جس نے رب کی حد کو توڑ دیا یہی تو ظالم ہوتا ہے نا، یہی تو ظلم کرنے والا ہے نا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال قرآن سے سنا کے بات ختم کروں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ سورہ قلم میں اللہ کہتے ہیں پہلی قوموں میں کچھ لوگ تھے جن کو ہم نے باغ عطا کیا، جن کو ہم نے فصل عطا کیا، باپ ان کا رب کے نام پہ دینے والا تھا، بیٹے ہوئی اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے نام پر نہیں دیں گے، کسی کو ایک دانہ تک نہیں کھلائیں گے، سارا فصل سمیٹ کر گھر لے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک رات جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، فصل تیار ہو گئی ہے، راتوں رات جائیں گے، سارا پھل توڑ کر گھر لے آئیں گے، اللہ کے نام پر کسی کو نہیں دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ۔ صبح صبح نکلے، ابھی سورج بھی نہیں چڑھا تھا، اندھیرے اندھیرے گھر سے نکلے، نیت یہ لے کر جا رہے ہیں ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دیں گے، سارا گھر لے کر آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ابھی وہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ میں نے عذاب پہلے بھیج دیا تھا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ ابھی وہ جاگے بھی نہیں تھے کہ پہلے ہی سارا باغ اور فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ جب اندھیرے اندھیرے وہاں پہنچے دیکھ کر کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے، ادھر تو فصل ہی کوئی نہیں، کسی اور جگہ پر آئے۔ جب غور کیا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، ارے راستہ نہیں بھولے، لگتا ہی ہے محروم کر دیے گئے۔ پھر ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا۔ رب العالمین یہ قصہ سنا کر کہتے ہیں کذالک العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اے لوگو اللہ کا عذاب اس طرح ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ یوں آتی ہے، اور دنیا کے عذاب تو چھوٹے ہیں، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ میں آخرت کے عذاب سے بچائے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ دنیا والے سمجھ جائیں، میرے عذاب سے ڈر جائیں، جو غریب کا حصہ کھاتا ہے وہ میرے عذاب سے ڈر جائے، جو جائیداد پہ قبضے کرتا ہے میرے عذاب سے ڈر جائے، جو ناجائز قبضہ کرتا ہے کسی کی زمین پر، جو کسی کا حق مارنے والا ہے، رب کی حد کو تبدیل کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش زمین بھی جو ناحق قبضے میں کرے گا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنا کوئی کسی پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اتنا ہی اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہوگا۔ اگر دن قیامت کے روشنی چاہتے ہو، دن قیامت کے اجالا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں مومن بن کے جانا چاہتے ہو، رب کی حدود کا خیال کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ جو کسی کا حق مارنے والا ہے وہ بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ اپنے آپ کو مولوی کہے تب ظالم ہے، قاری صاحب کہلائے تب ظالم ہے، حاجی صاحب کہلائے تب ظالم ہے، نمازی صاحب کہلائے تب ظالم ہے۔ یہ نام تو میرے رکھی ہوئی ہیں، قرآن کے اندر اس کا نام ظالم رکھا ہوا ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو دن قیامت کی روشنی پاؤ گے۔ اللہ میں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً وہ جن کے فرائض ہمارے ذمہ ہیں۔ مثلاً والد صاحب فوت ہو گئے تو بہنوں کا حصہ جو مال لیتے ہیں یہ تو فرائض میں شامل ہے نا، یہ میرے ذمہ ہے، بہنوں کا حق کھانا۔ پڑوسی ہے تو پڑوسی کی زمین پہ تھوڑا سا نا قبضہ مار لیا،
दूसरे के प्लाट पे कब्जा कर ली, यतीम बच्चे पूछने वाला को नहीं कब्जा मार लिया। तो ये सारे वो जुल्म है। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जुल्म कहते हैं अल्लाह ताला की हद को बदलने का और अपने मकाम से चीज को हटा करके रखने का। पगड़ी सर पे रखी जाती है, जूती पाँव में डाली जाती है। अगर जूती सर पे और पगड़ी पाँव में आ जाए तो ये जुल्म है, हद से तजावुज करना है। अल्लाह ताला कहते हैं जो हुदूद मैंने मुकर्रर की हैं अगर उनसे तजावुज करोगे तो ये जुल्म है। आज फ़लस्तीन के वो मुसलमान जो अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, अपने मुल्क से उनको मार के निकालने की कोशिश की जा रही है ना, ये जुल्म है कि नहीं है? बोलो, जुल्म है। और इस जुल्म को जुल्म कहने के लिए भी तैयार कोई नहीं है। अगर वो खड़े होते हैं कि नहीं जी हम अपना घर नहीं छोड़ते, तो उनको इस वजह से मारा पे क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ो। अब जनाब दानिशवर आके कहते हैं कि चलो छोड़ देना चाहिए, वो ये नहीं कहते कि जालिम को रोकें। तुम जुल्म कर रहे हैं ना, वो तो अपने घर में बैठे हैं, वो तो अपनी जगह में बैठे हैं। जालिम को जालिम कहने के लिए तैयार कोई नहीं है, गलत को गलत कहने के लिए तैयार कोई नहीं है। तो ये है जुल्म, और इस जुल्म की सजा क्या है? अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, ये अंधेरे का बायस है। अल्लाह ताला हमें इस जुल्म से, हर किस्म के जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना